بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم تسلیما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 اور 33 کا ترجمہ کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 32 پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کی تو پاک ہے، ہمیں صرف انہی چیزوں کا علم ہے جن کی تو نے ہمیں تعلیم دی، بے شک تو ہی سب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت مبارکہ میں فرشتوں سے فرمایا گیا تھا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس آیت میں فرشتوں کی طرف سے جواب ہے۔ فرشتوں کے اس جواب میں ان کی عاجزی کا ذکر ہے۔ فرشتوں نے جواب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی کا ذکر کیا ہے، جس سے درس ملتا ہے کہ اللہ کی تقدیس تمہید کس قدر اہم ہے۔ اس آیت مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ جس مسئلے کا پتہ نہ ہو اس پر بحث کی بجائے اپنے علم کی کوتاہی کا ذکر کر لینا ہی بہتر ہے۔ فرشتوں نے بحث نہیں کی بلکہ اپنی کوتاہی کا ذکر کیا ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے یوں تو سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر علم کی عطا کی نسبت خصوصاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا بس وہی جانتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر لاکھوں نعمتیں ہیں، مگر سب سے افضل اور اعلیٰ نعمت وہ علم ہے جس سے خدا کی معرفت نصیب ہو۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفات میں علم، حکمت عظیم صفات ہیں جن کا ذکر فرشتوں نے کیا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 33 کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر کریں گے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال اعلم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا اے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے ان سب چیزوں کے نام انہیں بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں ہی آسمانوں اور زمینوں کا غیب جاننے والا ہوں اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی ہم تفسیر کرتے ہیں۔ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے علم کی کمی اور کمزوری کا واضح اظہار کر دیا کہ ہمیں پتہ نہیں، صرف وہی جانتے ہیں جو کچھ تو نے سکھایا، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو حکم ملا کہ آدم علیہ السلام تم انہیں ہر چیز کے نام بتاؤ، مطلب ہر چیز کے نام بتاؤ۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیار دے کر ہی دنیا میں نہیں بھیج رہا بلکہ علم بھی دے رہا ہوں کہ کام کرنے کے لیے علم بھی ضروری ہے۔ اس کا کام تو دنیا کی اصلاح تھا۔ فرشتوں کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو اندیشہ تمہیں تھا وہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تمہارا وہ اندیشہ غلط ہے کہ اسے علم بھی دے رہا ہوں اور اس کا یہ علمی پہلو اس کے فساد پر حاوی ہوگا۔ اگرچہ اس میں فساد کی خرابی بھی ہوگی مگر وہ بہت چھوٹی ہوگی اور اصلاح کی خوبی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔ جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بتا دیا۔ اس سے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی کمزوری کا مزید علم ہو گیا۔ فرشتوں کو یہ علم خدا ذوالجلال کی معرفت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ملی۔ یہاں یہ واضح ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو نبی کے علمی مقام سے روشناس کرایا جا رہا ہے جس سے وہ دم بخود ہیں۔ یہاں پر یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے اس کی عظیم علمی صفت کے ذریعے سے بلند و بالا فرما دیا۔ حالانکہ صفات تو اور بھی تھی مگر انبیاء علیہ السلام کے اندر صفت علم خصوصی طور پر دکھائی دیتی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک خلق۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا اور تفسیر کو پڑھا، اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اسی طرح آگے آیت پڑھتے جائیں گے، ان کو سمجھیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کیجیے گا اور آپ کی دعاؤں
کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم رکھے۔ اللہ حافظ۔